اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم غیر بیٹا وائس نہیں آ رہی آپ کی. ہلو میری آواز آ رہی ہے؟ ہلو ہلو نہیں آ رہی بیٹا ابھی. آواز نہیں آ رہی؟ آواز آ رہی ہے آ رہی ہے بول رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا وأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وأثرهم وكل شيء أحسنه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بالثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكما أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به
يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قلبهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآيات لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنة من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآيات لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآيات لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله وما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم ما لا يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا ما بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما
يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أزل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذون من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة وإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایک سورہ فاتحہ سے جناب اخلاق حسن رضوی ابن تاجدار حسن رضوی کی روح کو شاد فرمائیے.
ایک سلام پیش خدمت ہے، چونکہ یہ چہلم کی سلسلے کی مجلس ہے تو چہلم کا یہ سلام ایک نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. کہتی تھی یہی زینب دکھیا میرے بھی رنوا مجرا لو میرا کچھ بات کرو میں تم پہ فدا میرے بھی رنوا مجرا لو میرا کہتی تھی یہی میں کوک جلی ماجا ہم تمہارے بھائی ہوں زندہ سے چھٹ کر آئی ہوں زندہ سے چھٹ کر آئی ہوں میرے بھی رنوا مجرا لو میرا کہتی تھی یہی نکلی تھی وطن سے جب میں یقین تم ساتھ تھے کن بات سبھی اب کوئی نہیں تنہا ہو چلی اب کوئی نہیں تنہا ہو چلی میرے بھی رنوا مجرا لو میرا کہتی تھی یہی اکبر بھی نہیں عباس نہیں قاسم سب جا پاس نہیں اب مجھ کو کسی کی آس نہیں اب مجھ کو کسی کی آس نہیں میرے بھی رنوا مجرا لو
میرا کہتی تھی یہی زندہ میں گئی دربار گئی سر ننگ سرے بازار گئی بن تیرے ذلیل و خوار گئی بن تیرے ذلیل و خوار گئی میرے بھی رنوا مجرا میرا کہتی تھی یہی پوچھے گی اگر مجھ سے صغرا ہے باپ پھوپھی کس جا میرا کیا اس سے کہوں بولو بھیا کیا اس سے کہوں بولو بھیا میرے بھی رنوا مجرا لو میرا کہتی تھی یہی ایک نعرے سلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. میری جانب سے تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ اپنے اپنے مقام سے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم جناب سید اخلاق حسین رضوی ابن سید تاجدار حسین رضوی کی روح کو ثواب بخش دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاتحہ. علم جو کربلا میں 72 کا ہو چکا پیوند بے کسوں کے تنو سر کا ہو چکا فاتحہ حسین کی لشکر کا ہو چکا خبروں پر شور علی
पैगंबर का हो चुका, खबरों पर शोर आले पैगंबर का हो चुका। मातम में 3 रोज रहे शोर शैन से रोए लिपट के मज़ारे हुसैन से इसलिए चरा गोरे गरीबा पर दिल जला फूलों के बदले खबरों पर लखते जिगर चढ़ाए प्यारों की बेसाख्ता पुकारे कलेजे पकड़ दिया, बेसाख्ता पुकारे कलेजे पकड़ दिया। है वो परदादा हमारे किधर गए, बेपर्दा हो के आले नबी दर बदर मक्तल के आसपास ये बेवों की थी फुगा ज़ैनब जबीला ऐ मेरे करबला हमशीर 3 दिन से तुम्हारी है मेहमान, हमशीर 3 दिन से तुम्हारी है मेहमान। अल्लाह मेरी बात भी पूछी ना आपने, जिंदा की वारदात भी पूछी ना आपने। राजी हूँ जो रज़ाए इमाम जलील है पर काबिले मुलाहिज़ा बाजू कलील है, पर काबिले मुलाहिज़ा बाजू कलील है। कोई कोई वकील है भाई बगैर आपके ज़ैनब दलील है, भाई बगैर आपके ज़ैनब दलील है। मुश्किल पनाह उठ गया बेखानुमा हुई, देखो ये पुश्त खाबिले नो के सिना हुई। मर जाए सब यतीमों के सर पर रहूं तो मैं, बचपन में उनके खैर की इजाजत हूं तो मैं, बचपन में उनकी खैर की इजाजत हूं तो मैं। कहलाने को तुम्हारी कहानी कहूं तो मैं, माँ हूं तो मैं पुपी हूं तो मैं बाप हूं तो मैं, माँ हूं तो मैं पुपी हूं तो मैं बाप हूं तो मैं। इनका विदा मिले या के कल मिले ऐसे नहीं नसीब के खिदमत का फल मिले। मैं जानती थी शहर बसा होगा भाई का, होगा हुजूम कब्र पर सारे खुदाई का, होगा हुजूम कब्र पर सारे खुदाई का। चहलुम करूंगी धूम से मैं करबलाई का, चहलुम करूंगी धूम से मैं करबलाई का। सांभिया कोई नहीं ज़हरा की जाएगा, सांभिया कोई नहीं ज़हरा की जाएगा। अपने को पल्ला भी लेती हूँ और अपने दिल को आप ही उनसा भी देती हूँ। चहलुम तो कर चुकी मैं दिल अवगार या हुसैन, अब रोजा किस तरह से हो तैयार या हुसैन, अब रोजा किस तरह से हो तैयार या हुसैन। बेटा भी या हुसैन, आखिर कभी तो आएंगे सवार या हुसैन, आखिर कभी तो आएंगे सवार या हुसैन। क्या है कारसाज़ी परवरदिगार पर, इस दम तो साहिबा भी नहीं है मज़ार। ज़ैनब पुकारी कूच का
سامان ہو گیا پھر شہر میرے بھائی کا ویران ہو گیا پھر شہر میرے بھائی کا ویران ہو گیا اور مقبرہ حسین ہو گیا وہ کا مقام قتل کا میدان ہو گیا وہ کا مقام قتل کا میدان ہو گیا آئی مسافروں کو میرے وہ زمین پسند دنیا میں جس زمین کو بستی نہیں اے کربلا سروری دلگیر الوداع قتل گائے شبیر الوداع اے قتل گائے شبیر الوداع اے خبر ابن اے بھائی جان جاتی ہے ہمشیر الوداع اے بھائی جان جاتی ہے ہمشیر الوداع کیا بے نصیب ہے یہ نواسی رسول کی تم نے مجاورین ہماری عبور کی مجاورین ہماری عبور کی بھیا اٹھو کجاوے میں مجھ کو تمہیں بٹھا بھیا میں بے نفع برے گرم کو ہٹا بھیا میں بے نفع برے گرم کو ہٹا او کے قناعت اکبر عباس کو بلا خالی ہے گود بابی کی عظمت کو لیتے آ خالی ہے گود بابی کی عظمت کو لیتے آ سردار سارے قافلے کے آگے ہوتے ہیں تیار کارواں ہوا اور آپ سوتے ہیں کب سے تمہیں پکار رہی ہوں میں خستہ تن ہے جواب بھی نہیں دیتی ہے جواب بھی نہیں دیتی بھیا گلے لگانے کو جاؤ بھیا گلے لگانے تو بھیا گلے لگانے تو آئی ندا سدارو خدا پہ آئی ندا سدارو خدا پہ صلوات پر محمد وعلی محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه قبلہ بسم اللہ فاتحہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأراضين الحجة الثاني عشر المهدي المنتظر ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا
لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض ولكن كذبوا بما كانوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم اخلاق حسین رضوی ابن تاجدار حسین رضوی کی روح کو احسان فرماتے. ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم. خداوند عالم اپنی پاک و پاکیزہ و منزہ کتاب قرآن مجید کے سورہ اعراف کے آیت نمبر 96 میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. کہ اگر اس قریے کے لوگ، اس بستی کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی الہی اختیار کرتے تو ہم ان کے لیے آسمان اور زمین کے نعمتوں کے برکات کے دروازے کھول دیتے. لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض ولکن کذبوا، لیکن انہوں نے ہمارے رسولوں کی تکذیب کی. فاخذناہم بما کانوا یکسبون، بس ان کے اس عمل کی وجہ سے ہم نے ان کو عذاب میں گرفتار کیا. عزیزان محترم، گرچہ یہ آیت پہلے کی آیت سے مربوط ہے، آیات سے مربوط ہے اور اس بستی کے سلسلے میں اس کا اعلان ہے، لیکن یہ اللہ قرآن میں اپنے اس کلی قاعدے کو بیان کر رہا ہے کہ اگر اہل قریہ ایمان لاتے اور تقوی الہی اختیار کرتے تو لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو ہم ان کے لیے زمین و آسمان کی برکتیں کھول دیتے، یعنی برکتوں کا دروازہ کھول دیتے. یہ ایک اصول اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے کہ اگر ایمان پختہ ہو، تقوی الہی اختیار کرے انسان، تو زمین و آسمان کی برکتیں اس کے لیے اللہ ہر وقت عطا کرنے کے لیے اس کی رحمت بے قرار ہے. لیکن یہ جو کچھ بھی مشکلات اور پریشانیاں اور بے برکتی اور عذاب میں انسان گرفتار ہو رہا ہے، بما کانوا یکسبون، جو وہ خود کرتے ہیں، ان کے کرنے کی مشکلات کا سامنا. ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد علیہ السلام. تو یہ اصول بیان ہو رہا ہے قرآن میں کہ اللہ کی طرف سے زمین و آسمان کی برکتیں نازل ہونے کا. اب اس زمین و آسمان کی برکتیں کیا ہیں، اس میں تفسیر جو ہے وہ تفاسیر میں بہت سے اس کے مساجر بیان کیے گئے ہیں. بعض لوگوں نے کہا کہ آسمان کی برکت سے مراد بارش ہے اور زمین کی برکت سے مراد اناج ہے، اور آسمان کی برکت سے مراد جو ہے وہ اللہ کی معنوی نعمتیں ہیں، اور زمین کی برکت سے مراد مادی نعمتیں ہیں. غرض یہ کہ جو بھی اللہ کی طرف سے برکتیں ہماری طرف. دوسرا مسئلہ یہ کہ برکت کیا چیز ہے. برکات من السماء والارض، برکت ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں برکت اور بے برکتی، اور یہ ہمارے ہر زندگی کے ہر لمحے میں ہم اس چیز سے دوچار ہوتے ہیں کہ ہمیں نعمت ملی ہے لیکن اس نعمت میں ہم برکت نہیں ہو رہی ہے. یہ برکات کا نازل ہونا یہ موقوف ہے کس پر؟ تقوی الہی اور ایمان الہی پر. ایمان لے آئیں گے اور تقوی، یہ دو بنیادی چیزیں ہیں کہ انسان اگر
ایمان اور تقوی یہ دو چیزوں کو اختیار کرے تو اس کو جو بھی نعمتیں اللہ کی ملی ہیں اس میں برکت، واللہ نعمتیں ملتی ہیں اور ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے، ہماری اپنی حرکتوں کی وجہ سے وہ اللہ کی نعمتیں ہمارے لیے بے برکت ہو کر کے، بلکہ بجائے ہمارے لیے اللہ کی نعمت کا ہم کو فائدہ ہو، اس کا ہم کو نقصان ہوتا ہے۔ یہ سب اس وجہ کیا ہے کہ یہ سب کی وجہ ایمان کی کمزوری اور تقوی الہی کا نہ ہونا ہے۔ آپ دیکھیں کہ نعمت ہے اللہ کی طرف سے، زمین کی کتنی نعمتیں ہیں اللہ جو عطا کر رہا ہے، آسمان کی کتنی برکتیں ہیں جو اللہ ہم کو عطا کر رہا ہے، لیکن ہمارے عمل کی وجہ سے یہ سب چیزیں بجائے نعمت کے عذاب بن کر کے سامنے آتی ہیں۔ یعنی جو چیزیں ہیں بھی اس میں جب برکت نہیں ہوگی، تو جب برکت نہیں ہوگی تو بجائے ہمارے لیے آسائش کا سبب بننے کے، ہمارے لیے بجائے اس کے کہ اچھائی کا سبب بنے، وہی چیز ہمارے لیے برائی کا سبب بن جاتی ہے۔ اور آپ پوری دنیا کے اس نظام پر اگر نظر ڈالیں تو آج جتنی بھی مشکلات ہیں وہ سب انہی نعمتوں کے غلط استعمال کی وجہ سے، اور یہ غلط استعمال جو نعمتوں کا ہم کو ہو رہا ہے یہ سب ایمان کی کمزوری اور تقوی کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ آج اللہ نے زمین اور آسمان میں کتنی نعمتیں ہم کو عطا کر رکھی ہیں، لیکن اس سب نعمتوں میں سب ہے لیکن ہمارے ایمان نہ ہونے کی وجہ سے برکت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں آسمان سے آج ہم کو کتنی نعمتیں ہم آسمان سے حاصل کر سکتے ہیں، کہ آسمان میں آج انسان ترقی کرنے کے بعد کہاں سے کہاں پہنچ گیا اس زمین اور آسمان میں جو نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن اس میں سب ہے، برکت نہیں ہے۔ برکت نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ برکت نہیں ہے اور وہ بجائے ہمارے لیے آسائش بننے کا سبب بننے کے اور ہمارے لیے زحمت اور ہلاکت کا سبب بنتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تقوی نہیں ہے۔ آج ہم اللہ کی دی ہوئی نعمت عقل اور اس کو استعمال کر کے زمین اور آسمان کے کتنے راز سے واقف ہو چکے ہیں، لیکن ایمان نہ ہونے کی وجہ سے یہ زمین اور آسمان کے جو راز ہم کو معلوم ہوئے ہیں، اگر اس کو ہم تقوی اور ایمان کے ساتھ استعمال کریں تو آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے لیے کتنا بابرکت ہوگا۔ لیکن اگر ہم ایمان نہیں ہے ہمارے پاس، تو تقوی الہی نہیں ہے، تو وہی چیز جو اللہ کی طرف سے ہم کو ہمارے لیے باعث برکت ہونا چاہیے تھا وہی ہمارے لیے باعث عذاب بن رہا ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ انسان اللہ کی دی ہوئی نعمت، اللہ کے دیے ہوئے ذہن کی وجہ سے آسمانوں میں کتنی ترقی کر چکا ہے، لیکن وہ ساری ترقیاں تقوی نہ ہونے کی وجہ سے اور ایمان نہ ہونے کی وجہ سے انسانوں کی زحمت کا سبب بن رہا ہے۔ اللہ کی نعمتوں میں برکت نہیں ہو رہی ہے۔ کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ جو بھی طاقت، ثروت، دولت، سب کچھ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ نے ساری چیزیں تمہارے اختیار میں دے دی ہیں زمین و آسمان میں، لیکن اس میں سے زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب انسان کے لیے اللہ نے پیدا کیا، لیکن اس میں برکت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ برکت نہیں نازل ہو رہی، برکت نہیں ہو رہی ہے، اس میں باعث زحمت ہو رہی ہے انسان کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تقوی نہیں ہے اور ایمان نہیں ہے۔ اگر ایمان ہوتا اور تقوی ہوتا تو یہ چیزیں آج آپ دیکھیں جتنی بھی ترقی ہے انسان کی، کس جگہ تقوی ہے تو وہ برکت شمار ہوگی، ایمان ہے تو وہ برکت اس کے لیے ثابت ہوگی۔ لیکن اگر ایمان نہیں، مثال دیتا ہوں آج کے روزمرہ کی، آج آپ دیکھیں پہلے زمانے میں اتنے آسائش نہیں تھی، اتنی ترقی نہیں تھی انسان کی، تو پھر اسی طرح سے زحمتیں بھی اتنی نہیں تھی۔ کل اگر آپ کا کسی کو پیسہ چوری کرنا تھا مثال کے طور پر، تو اس کو پیسہ چوری کرنے کے لیے آپ کے گھر میں آنا پڑتا تھا، لیکن آج کتنی ترقی ہے، آج گھر بیٹھے آپ کے اکاؤنٹ سے انسان پیسہ ٹرانسفر کر لے رہا ہے۔ جتنی ترقی ہے، تقوی نہ ہونے کی وجہ سے وہی چیز جو آپ کی آسائش کا سبب بننے والی تھی، بننا چاہیے تھی، وہی چیز آپ کے عذاب کا سبب بن رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان نہیں ہے اور تقوی نہیں ہے۔ لہٰذا اگر انسان اپنے ایمان کو پختہ کرے تو کم وسائل کے ذریعے سے اپنی زندگی کو پرسکون گزار سکتا ہے، اور اگر ایمان اور تقوی نہیں ہے تو چونکہ ایمان و تقوی نہیں ہے
تو زمین آسمان کی جو نعمتیں ہیں اللہ کی وہ سب بابرکت ہونے کے بجائے بے برکت ہو رہی ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دولت حاصل ہو گئی، ٹیکنالوجی حاصل ہو گئی، دنیاوی اعتبار سے ترقی حاصل ہو گئی تو اس میں ہم بہت کامیاب ہو گئے۔ نہیں، اگر ایمان نہیں ہے تو یہ دولت آپ کے لیے وبال جان ہو سکتی ہے، یہ ترقی آپ کے لیے وبال جان ہو سکتی ہے، یہ ساری چیزیں جس کو ہم اپنے اعتبار سے بہت بڑی نعمت سمجھتے ہیں، اگر تقوی اور ایمان کے بغیر ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں تو اس میں جب برکت نہیں ہوگی تو وہی چیز آپ دیکھیں، غریب کو اتنی مشکل نہیں ہوتی جتنا کہ ایک بے دین پیسے والے کو مشکل ہوتی ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیسہ اگر ہے، دولت اگر ہے تو بہت زیادہ آسائش ہے، ایسا نہیں ہے۔ دولت ہوگی، نعمت ہوگی، زمین و آسمان کی ساری دولت تمہارے پاس ہوگی، لیکن تقوی نہیں ہوگا تو وہ چیز بجائے اس کے کہ ہمارے آسائش اور سکون کا اور ترقی کا اور انسانیت کی فلاح و بہبود کا سبب بنے، وہ ہمارے لیے ہلاکت کا سبب بنے گا۔ آج آپ دیکھیں تقوی نہیں ہے اگر تو ایک معمولی سی بے ایمانی اور بے تقوی انسان کو پوری دنیا کو ہلاک کرنے کا سبب بن سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کمزور ہے۔ آج جتنے بھی فساد ہیں، جتنی ترقی ہو رہی اتنی فساد بڑھتے جا رہے، کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کمزور ہے اور تقوی الہی نہیں ہے۔ تو سب چیز کی بنیاد جتنی بھی زمین و آسمان کی نعمتیں ہیں، اگر ان کو ہم بابرکت بنانا چاہتے ہیں، اگر وہ ہم چاہتے ہیں کہ ان نعمتوں کو ہم اپنی زندگی کے لیے بابرکت بنائیں، تو اللہ نے صاف اس آیت میں اعلان کیا کہ لو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو ان کے لیے ہم زمین و آسمان کی برکتیں کھول دیتے۔ لیکن جب ایمان میں کمزوری ہے، آپ آج دیکھیں کہ سب سے بڑی نعمت اس دنیا میں انسان کو جو ملی ہے وہ دین اسلام کی ہے۔ دین اسلام جیسی نعمت انسان کو ملی، لیکن اس نے پیغمبر پر ایمان کا اقرار کرنے کے باوجود، یہاں پر ایک سوال جو ذہن میں آتا ہے اس کا جواب آپ کی خدمت میں عرض کر دیں کہ بعض اوقات یہ سوال ہوتا ہے کہ ایمان والے آج کل جو ہے بہت زیادہ پریشان ہیں اور جو لوگ بے ایمان لوگ ہیں وہ بہت زیادہ ترقی پر ہیں اور بہت زیادہ آسائش میں ہیں۔ سوال یہاں ہے کہ آخر آپ ایمان کس کو سمجھ رہے ہیں اور ترقی کس کو سمجھ رہے ہیں؟ کیا دنیا کی دولت یہ ترقی ہے، یہ آسائش، یہ برکت ہے؟ تو یہ اس کے دل سے پوچھئے کہ جو ایمان نہ رکھنے کی وجہ سے ساری دولتیں ہونے کے باوجود جس کو سکون قلب حاصل نہیں ہے، اور اس غریب اور کمزور سے پوچھئے کہ جس کے پاس باوجود اس کے کہ دنیا کی کوئی دولت نہیں ہے لیکن پھر بھی چونکہ وہ اپنے ایمان میں پختہ ہے اور اس کو ہر چیز کا اطمینان حاصل ہے۔ مشکل یہی ہے کہ ہم نے ایمان کی تعریف غلط سمجھی اور برکت کی تعریف بھی اور آسائش کی تعریف اور نعمت کی بھی تعریف غلط سمجھی ہے۔ ایمان صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دینے کا نام ہے یا صرف زبان سے دعویٰ کر لینے کا نام ہے، یہ ایک طرف، اور آسائش اور آسانی اور نعمت اور برکت یہ کیا ہم نے صرف دنیاوی عیش و عشرت اور دولت کو سمجھ رکھا ہے؟ تو یہی چیز ہمارے لیے کہ پہلے ہم یہ سمجھیں کہ ایمان کیا ہے اور برکت الہی کیا ہے، زمین و آسمان کی برکات کیا ہیں۔ ایمان صرف زبان سے دعوی ایمان کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ایمان اس کے عمل سے ظاہر ہو۔ ایمان جو ہم اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، ہم نے اللہ کو اللہ اکبر کہا ہے صبح سے شام تک، لیکن ہم کہتے ہیں زبان سے، لیکن اپنی نگاہ میں اپنے عمل میں دیکھتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو بڑا سمجھ لیتے ہیں اور ہر ایک سے خوف کھاتے ہیں۔ اگر ہم ایمان والے ہوتے اور ہمارے پاس ایمان واقعی جو ایمان ہوتا تو ہم اپنے عمل سے یہ ظاہر کرتے کہ پھر اللہ کے علاوہ کسی چیز سے نہیں ڈرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اسی کو سب سے بڑا سمجھتے ہیں۔ صبح اٹھتے ہیں ہم تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ دوپہر ہوتی ہے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ شام ہوتی ہے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ لیکن جب ہم میدان عمل میں نکلتے ہیں تو کسی کو بھی بڑا مان کر کے اس سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں، لیکن جو اللہ کو بڑا مانتا ہے وہ کسی چیز سے بھی نہیں ڈرتا۔ اور یہ چیز جو ہمارے عمل میں آنا چاہیے وہ نہیں ہے، صرف زبانی دعویٰ ہے کہ ہم مومن ہیں۔ لہٰذا ہم پریشان کیوں ہیں؟ اس لیے پریشان ہیں کہ ہم ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں لیکن ایمان نہیں ہے۔
اگر ایمان ہو، ایمان صرف زبان سے دعوے کا نام نہیں ہے، بلکہ ایمان یہ ہے کہ ہمارے اعضاء و جوارح میں اس کے اثرات ظاہر ہو جائیں اور پھر وہ تقوی کی شکل میں ہمارے اندر آئے کہ ہم ہر چیز میں یہ دیکھیں کہ اللہ کو کیا چیز پسند ہے، کیا چیز ناپسند ہے۔ اسی لیے ایمان کے ساتھ ساتھ تقوی کا بھی ذکر کیا، آمنو واتقوا۔ تقوی کا معنی کیا ہے؟ تقوی کی آسان جو تعریف احادیث اور روایات کی روشنی میں کی جائے، ہر وہ چیز جو اللہ کو پسند ہے اسے انجام دینا، اور ہر وہ چیز جو اللہ کو ناپسند ہے اس سے گریز کرنا، اس سے پرہیز کرنا۔ ہم دیکھیں کہ ہم اپنی زندگی میں ایمان اور تقوی ہمارے پاس ہے، یا صرف ہم کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم متقی ہیں؟ صرف کہنے سے نہیں ہوگا، بلکہ ایمان بھی ہماری زندگی میں ہونا چاہیے، کہ ایمان ہمارے پورے وجود میں ہونا چاہیے۔ جب ہم نے اللہ کو مانا ہے تو پھر اس کے علاوہ اس کے مقابل میں کسی چیز کو نہیں مانتے، اور جب ہمارا ایمان پختہ ہوگا تقوی ساتھ ساتھ اس کے رہے گا۔ اسی لیے ایمان اور تقوی کو دونوں کو ساتھ ساتھ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ لو ان اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو ہم ان کے لیے زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ لیکن آج آپ دیکھیں ہم دعوے دار ہیں ایمان کے، اس کے بعد شکوہ ہے کہ ہم تو ایمان والے ہیں اور ہم پریشان ہیں، وہ ایمان والے نہیں ہیں، وہ پریشان نہیں ہیں، وہ آسائش میں۔ پہلی چیز تو یہ کہ جو بھی آسائش میں ہے، جس کو آپ آسائش بالفرض دنیا داری کو اور دنیا کی دولت کو بھی آسائش مان لیں، تو وہ بھی ان اپنے اعمال کی بنیاد پر ہے کہ جو اس نے انجام دیا۔ ایک آدمی جو پنکچوئل ہے اپنے کام میں، جو ٹائم ٹیبل کو اپنے مینٹین کرتا ہے، جو محنت کرتا ہے، جو دن رات اپنی مشقت کو اٹھا کر کے کام کرتا ہے، وہ دولت کما رہا ہے۔ تو یہی سب چیز تو تعلیمات انبیاء میں سے تھی۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ، آپ کا ارشاد اوصیکم بتقوی اللہ و نظم امرکم، کہ ہم تم کو تقوی الہی کی وصیت کرتے ہیں اور اپنے امور کو منظم کرنے کی۔ ہمارے امور منظم کہاں ہیں؟ ہم کہتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں۔ ہم کو جو کام کرنا ہے 8 بجے، اٹھتے ہیں 10 بجے ہم، لیکن اگر ہم ان سب چیزوں پر عمل کریں تو اس کا نتیجہ ہی ملے گا۔ مطلب خلاصے کلام یہ ہے کہ یہ اگر ہم سوچ کے بیٹھ جائیں کہ ہم صرف اللہ کو اللہ مان لیں گے تو ہم کو سب مل جائے گا، نہیں ہوگا۔ ایمان ہونا چاہیے اور تقوی ہونا چاہیے۔ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، تو اللہ کے جو احکام ہیں، تقوی اگر ہمارے پاس ہے تو جو اللہ نے ہم کو جن چیزوں کا حکم دیا ہے اس کو بجا لائیں، جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے گریز کریں۔ آج ہماری پریشانی کا سبب ایمان صرف زبانی رہ گیا ہے، عمل میں ہمارے ایمان نہیں ہے۔ تقوی دور دور تک نہیں ہے، بلکہ تقوی بھی زبانی ہے۔ سوچنے کہنے کے لیے ہم متقی ہیں۔ تقوی کیا ہے؟ کہ جہاں بھی اللہ کا حکم ہے اس عمل کو انجام دیں، جہاں اس کی نہیں ہے، جہاں منع کیا گیا ہے، جہاں روکا گیا ہے اس سے پرہیز کریں۔ لیکن ہم جہاں ہم کو فائدہ نظر آتا ہے وہ کرتے ہیں، جہاں نقصان نظر آتا ہے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، چاہے اس میں حکم جو بھی ہو۔ ہم اپنی زندگی کو دیکھیں، اور اگر ہم اپنی زندگی کو منظم کرتے ہیں، جو بھی کرے گا وہ پائے گا۔ اللہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ صرف جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے اللہ ہے جو صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ والے ہیں، کہنے والے نہیں، بلکہ اللہ سب کا اللہ ہے۔ جو اچھا کام کرے گا، جو محنت کرے گا اس کو پھل ملے گا۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم خالی اس بات پر کہ اللہ پر بہت بڑا احسان ہے کہ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، اور عمل میں ہم اپنے دیکھتے ہیں کہ عمل میں ہم ان سے بھی بدتر ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے۔ کم از کم ایسے بہت سے لوگ مل جائیں گے آپ کو کہ جو اللہ کو نہیں مانتے لیکن جھوٹ نہیں بولتے، اور اگر ہم اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں اور دن بھر صبح سے شام تک جھوٹ ہی جھوٹ بولتے ہیں، اس کے بعد اس کو اگر سچ بولنے کا فائدہ ملتا ہے اور ہم کو جھوٹ بولنے کا نقصان مل رہا ہے، تو اس میں ہم اس بات کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم مومن ہیں اور پریشان ہیں اور وہ تو کافر ہے اس لیے وہ پریشان نہیں۔ وہ اپنی سچائی کی وجہ سے فائدہ اٹھا رہا ہے، وہ اپنی محنت کی وجہ سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اس کو کسی نے بتا دیا ہے، اس پر وہ عمل کر رہا ہے کہ جو قاعدے کی چیز ہے اس کو فائدہ ہو رہا ہے۔ ہم کو ائمہ علیہ السلام نے بتایا، اہل بیت علیہ السلام نے بتایا، قرآن نے بتایا، انبیاء نے بتایا، اس کے بعد بھی ہم اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں، تو صرف ہم یہ مان لینے کہہ دینے کی وجہ سے کہ ہم بہت بڑے مومن ہیں، اس لیے ہم کو یہ ایک جواب ہو گیا۔ دوسرا یہ کہ اگر
ہم انہی چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ دنیاوی آسائش، یہ برکت الہی ہے، تو یہ ہمارا سوچنا غلط ہے۔ سب سے بڑی برکت اللہ کی نعمتوں کے ملنے کے بعد انسان کو اطمینان قلب ہو۔ جس کو اطمینان ہوتا ہے اس کو دولت ملنے کے بعد بھی اطمینان ہوتا ہے، پریشان نہیں ہوتا، اور جس کو اطمینان قلب حاصل ہے اس کو دولت نہ ملنے کے بعد بھی، دنیا کی آسائشیں نہ ملنے کے بعد بھی وہ مطمئن ہوتا ہے، حتیٰ کہ دنیا کی آسائشوں میں بھی وہ مطمئن ہوتا ہے اور دنیا کے مصیبتوں میں بھی وہ مطمئن ہوتا ہے۔ کیا ہم ایسے ہیں کہ دنیا کی مشکلات ہمارے سامنے آئے تب بھی مطمئن رہیں، آسائش ہم کو آئے تب بھی مطمئن رہے؟ لیکن جس کے پاس ایمان نہیں ہے، نہ وہ آسائش میں مطمئن ہے اور نہ پریشانی میں مطمئن ہے، نہ تکلیف میں اس کو اطمینان ملنے والا ہے، تکلیف میں تو بالکل نہیں ملے گا، حتیٰ کہ اگر دنیا کی آسائش بھی اس کو میسر ہو جائے تب بھی اس کو اطمینان قلب نہیں ہے۔ آج آپ دیکھیں بہت سی جگہوں پر آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا، بہت ترقی یافتہ لوگ ہیں، لیکن اگر کچھ دیر کے لیے ان کے ہاں اندھیرا ہو جائے، لائٹ چلی جائے، لاک نہ ہو، یا ان کو کوئی ایسا اکاؤنٹ مل جائے جس پر پاسورڈ نہ ہو، تو کتنے ترقی یافتہ لوگ ہیں جو اس طرح میں اپنے آپ کو بچا پائیں گے؟ تو یہ اطمینان کہاں ہے؟ اطمینان تو وہاں ہے کہ جہاں کچھ بھی نہ ہو پھر بھی کسی کو تکلیف نہ ہو۔ یہ سب چیزیں اگر ہم ایمان پختہ رکھیں، اگر کسی کے پاس ایمان ہے تو راستے پر کیسی بھی چیز پڑی ہو، کیسی بھی دولت پڑی ہو، وہ اس پر نظر نہیں ڈالے گا۔ تو اہل قرآن اگر بستی والے صاحب ایمان ہوں گے اور صاحب تقوی ہوں گے، ایمان اختیار کریں گے اور تقوی اختیار کریں گے، تو اللہ برکات الہی ان کے اندر ہے، کم چیز میں بھی وہ زیادہ فائدہ اٹھا سکیں گے۔ لیکن اگر ایمان اور تقوی نہیں ہوگا، آج آپ دیکھیں ہم کتنی انرجی اپنی لوگوں کی بے ایمانی اور بے تقوی کی وجہ سے آج پوری دنیا کتنی اللہ کی دی ہوئی انرجی کو صرف کر رہا ہے صرف ڈیفنس کے لیے، ان سے خطرہ، ان سے۔ یہ خطرے کیوں ہیں؟ یہ خطرے اسی لیے ہیں کہ لوگوں کے پاس ایمان نہیں ہے، وَإِلَّا وہ چیزیں جو ہم کو لاکھوں کروڑوں اربوں ڈالر کے جو ڈیفنس میں اور بم بنانے میں اور فائٹر جیٹس بنانے میں جو خرچ کرنے پڑ رہے ہیں، وہ چیزیں وہ برکت میں شامل ہوتے، وہ دوسری چیزوں میں ہمارے استعمال ہوتے، لوگوں کے آسائش میں استعمال ہوتے۔ علاج پر پیسہ نہیں خرچ کر پا رہی گورنمنٹ جتنا اس کو ڈیفنس پر خرچ کرنا پڑ رہا ہے۔ کیوں؟ لوگوں کی بے ایمانی کی وجہ سے، لوگوں کی بے تقوی کی وجہ سے۔ اگر تقوی الہی رائج ہو جائے بستی میں، اگر ایمان الہی رائج ہو جائے بستی میں، تو یہ وہ چیزیں جو بلا وجہ صرف ہو رہی ہیں انرجیز، وہ دوسرے انسان کے زندگی میں جب صرف ہوں گی تو وہی جو چیزیں اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں اس میں آپ دیکھیں کتنی برکت ہوگی۔ کروڑوں اربوں ڈالر جو بلا وجہ کے جو بارود میں صرف ہو رہے ہیں وہ لوگوں کے علاج میں صرف ہوں گے۔ لیکن یہ کیوں ہو رہا ہے کہ یہ جو نعمت الہی ہے وہ بارود میں صرف ہو رہی ہے؟ یہ ایمان کی کمی کی بنیاد پر، یہ تقوی الہی کے نہ ہونے کی بنیاد پر۔ اگر لوگوں کے پاس ایمان ہوتا، اللہ پر یقین ہوتا، تو پھر اس طرح کے لوگوں کی جو نعمتیں، اللہ کی دی ہوئی نعمتیں جو لوگوں کے پاس ہیں، وہ ان بلا وجہ کی چیزوں میں نہ خرچ ہو کر کے ان میں برکت ہوتی کہ 10 کی جگہ پر 50 مریض کا علاج کیا جا سکتا، 10 کی جگہ پر 50 بچوں کی پرورش کی جا سکتی۔ لیکن ڈیفنس میں کتنا پیسہ خرچ کرنا پڑ رہا ہے، کتنی انرجی خرچ کرنی پڑ رہی ہے؟ یہ سب کس بنیاد پر ہے؟ ایمان نہ ہونے کی بنیاد پر، تقوی نہ ہونے کی بنیاد پر۔ اہل بیت علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اسی چیز کا درس دیا ہے۔ دنیا کی آسائش ایک طرف ہے، اطمینان قلب ایک طرف ہے، اور یہ اطمینان قلب کب حاصل ہوگا؟ جب اللہ پر ایمان ہوگا اور تقوی الہی ہوگا، ایمان پختہ ہوگا اور تقوی الہی ہوگا۔ اسی لیے آپ ملاحظہ فرمائیں کہ جو کل ایمان ہے وہ اس وقت اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے جب اس کے سر پر ضربت لگتی ہے۔ یہ کیا، یہ درس ہے۔ ایمان ہے تو دیکھیے کس طرح سے اطمینان ہے، اطمینان ہے تو سوکھی روٹی کھا کر کے بھی، جو کی سوکھی روٹی کھا کر کے بھی دنیا کو قیامت تک کے لیے جینے کا سلیقہ سکھا کے جاتا ہے۔ یہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی کو آپ دیکھیں، اور لوگوں کی بے تقوی، بے ایمانی اور تقوی نہ ہونے کی بنیاد پر کتنی بڑی نعمت اللہ نے امت مسلمہ کو ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بنیاد پر عطا کی تھی۔
اتنی بڑی نعمت کہ جس کو قرآن میں ولایت کے اعلان کے بعد اعلان کیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، لیکن ان لوگوں نے تقوی نہیں اختیار کیا، ایمان کمزور تھا، علی کو چھوڑ کر کے جا کر کے سقیفہ میں اپنا خلیفہ بنا لیا، اپنی مرضی کا بنا لیا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ وہ اسلام جو آج پوری دنیا کے لیے سرخرو، ہر مسلمان کے سرخرو ہونے کا سبب ہوتا، آج ان کے پیروکاروں کے جو ہے وہ ذلیل و رسوا ہونے کا سبب بن رہا ہے۔ آج لوگوں کے لیے اسلام جو عزت کا سبب تھا، علی کے در کو چھوڑ دینے کی بنیاد پر، کیوں ان لوگوں نے ایمان اختیار نہیں کیا، تقوی اختیار نہیں کیا؟ ایمان اور تقوی کے راستے سے ہٹ جانے کی بنیاد پر آج بھی وہ مسلمان جو اپنے ایمان میں پختہ ہے، جو واقعی متقی ہے، اس کو اللہ کی طرف سے زمین و آسمان کی برکتیں اس کو میسر ہیں۔ اگر ایمان پختہ ہو اور تقوی الہی ہو تو اللہ کا وعدہ ہے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 96 یاد رکھیے، اس کا مطالعہ کیجئے، پرانے ان لوگوں کے واقعات ہیں جنہوں نے انبیاء کو جھٹلایا ہے، اور یہ اصول بیان کیا قرآن میں اللہ نے کہ اگر ایمان اور تقوی، آج ہمارے ہاں بہت افسوس کے ساتھ یہ ہم اپنی زندگی میں خود دیکھ سکتے ہیں، آج ہم پڑھ رہے ہیں بیٹھ کر کے، لیکن یہ ہم سب کے اندر اس چیز کی کمی ہے، ایمان ہمارا صرف زبانی ہے، تقوی ہمارا صرف زبانی ہے۔ اگر ایمان اور تقوی ہمارا پختہ ہو تو دنیا کی کوئی چیز ہماری ترقی میں رکاوٹ نہیں پیدا کر سکتی۔ پھر یہیں پر سوال ہوئی کہ ہم ترقی کس چیز کو سمجھتے ہیں؟ ترقی دنیا میں ہم بہت اچھے آسائش کی زندگی بسر کر لیں، وہ ہماری ترقی ہے؟ ہمارے پاس بہت ڈھیر ساری گاڑیاں، ڈھیر سارے پیسے، ڈھیر ساری دولت ہو، سب چھوٹ جانے والی ہے۔ کسی کا جو بھی دنیا میں جو اس نے جمع کیا یہ دنیاوی مال و دولت کام آیا؟ کسی کے کام وہی آئے گا جو ہم نے وہاں کے لیے انجام دیا ہے، بے شک بے شک۔ اور یہ وہاں کے لیے ہم انجام اسی وقت دیں گے جب ہمارے پاس ایمان پختہ ہوگا، جب ہمارے پاس تقوی ہوگا، تو یہی جو زمین و آسمان کے اللہ کی نعمتیں ہیں اسی میں اتنی برکت ہوگی کہ پھر ہم اسی سے اپنی زندگی بھی گزاریں گے اور آخرت کی زندگی کی ترقی کے لیے بھی اسی سے کام کریں گے۔ لوگ برکت نہیں ہوتی، لہذا دنیا کی نعمتیں ہیں ان کے پاس، پوری زندگی گزر جاتی ہے صرف اپنا گھر بنانے میں، ایک فلیٹ لیا، دوسرا فلیٹ لیا، تیسرا فلیٹ لیا، بلڈنگ بنایا، ایک دن صاحب یہیں رہ گیا، چھوڑ کے چلے گئے۔ لیکن جو ایمان والا ہوتا ہے وہ اپنے فلیٹ کے ساتھ ساتھ اللہ کا گھر بھی بناتا ہے، ایک مسجد بھی بناتا ہے، عاشور خانہ بھی بناتا ہے، یتیموں کے لیے بھی کام کرتا ہے، اپنے بچوں کے لیے بھی کام کرتا ہے۔ لیکن جس کے پاس ایمان ہوتا ہے اس کو اسی دولت میں، اسی نعمت میں اللہ کی طرف سے زمین و آسمان سے برکت میسر ہوتی ہے۔ لیکن جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے وہ صرف اسی دنیا کو جمع کرنے میں چلا جاتا ہے۔ آج جس مومن کی ایصال ثواب کی مجلس ہے اس کی زندگی کے بارے میں جو میں نے سنا ہے، وہ مرحوم حج بھی کیا انہوں نے، یہ برکت ہے اس زندگی میں۔ نہیں تو کتنے لوگوں کے پاس سب کچھ ہوتا ہے لیکن حج کرنے کی توفیق میسر نہیں ہوتی، زیارتیں بھی کی، یہ برکت ہے اور اللہ کی نعمت۔ کیوں؟ ایمان کی بنیاد پر۔ نہیں تو اتنا پیسہ خرچ کر کے کون جاتا ہے زیارت کرنے پر، اسی پیسے میں دوسرے کام کرتے ہیں۔ ایمان ہے، تقوی ہے، برکت ہوئی جو آج ان کے کام آ رہا ہے۔ آج اس دنیا کی دولت کوئی بھی کام نہیں آتی، اس دنیا کی دولت کو جو وہاں کے لیے کیا تھا وہ کام۔ یہ کب ہوگا؟ جب ایمان پختہ ہوگا، ایمان مکمل ہوگا، تقوی الہی ہوگا۔ مرحوم کے لیے یہ بھی سنا ہے ماشاءاللہ سے کہ انہوں نے مسجد بھی بنائی اپنے گھر کے پاس ہی۔ یہ کیسے برکت ہوئی کہ گھر بھی بنایا، گھر میں بھی رہے اور مسجد بھی بنائی؟ گھر نہ بھی بناتے تب بھی کوئی برکت نہیں تھی، بے برکتی نہیں تھی۔ مسجد بنائی کیونکہ مسجد وہ ہے کہ مسجد میں ایک اینٹ جو رکھے گا جب تک وہاں نماز پڑھی جائے گی تب تک اس کا ثواب اس کو آخرت میں ملتا رہے گا۔ اور جس نے پوری مسجد بنائی ہے چلا گیا جانے والا، یہ اس دنیا میں کوئی کام کرنے نہیں کر سکتا ہے، لیکن جو یہ نیک کام کر کے گئے ہیں مرحوم، اس کا ثواب جب تک مسجد ہے، جب تک لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، جب تک وہاں نیک عمل ہو رہا ہے، ان کے نام اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ یہ کیسے یہ برکت میسر ہوئی اس مختصر سی زندگی میں، اس مختصر سے ایک معمولی چھوٹے سے شہر میں
ہندوستان میں لکھنؤ میں رہ کر کے یہ اتنی برکت کیسے ان کو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی؟ ایمان کی بنیاد پر، تقوی کی بنیاد پر۔ واللہ ہماری اور آپ کی نگاہ میں بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس بہت پیسے ہیں لیکن زیارت کرنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، حج کرنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، مسجد عاشور خانہ بنانے کی توفیق نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تقوی اور ایمان کی کمزوری ہے، لہٰذا ان کے زندگی میں برکت نہیں نازل ہوتی ہے، اور جب برکت نہیں ہوگی تو یہ ساری چیزیں باقی رہنے والی کوئی بھی عمل وہ نہیں کرے گا۔ برکت کا مطلب یہ ہے کہ نعمت جو ہے وہ باقی رہے، اگر برکت نہیں ہے نعمت آئے گی، ختم ہو جائے گی۔ لہٰذا سب کی بنیاد کیا ہے؟ ایمان اور تقوی۔ لو ان اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء، ہم زمین اور آسمان کی برکتوں کا دروازہ ان کے لیے کھول دیتے گی۔ کس بنیاد پر ہے؟ جب ایمان اور تقوی الہی، اور جب ایمان اور تقوی الہی ہوگا تو مصیبت بھی ان کے لیے برکت بنے گی، مصیبت بھی ان کے لیے برکت ہو جائے گی۔ زندگی ختم ہو جاتی ہے، لیکن جب ایمان کی بنیاد پر انسان قدم آگے بڑھاتا ہے اور دیکھنے میں بظاہر زندگی نہیں رہ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، تو وہ کتنی برکت اس میں ہوتی ہے۔ ابھی میں نے یہ مرحوم کی مثال دی کہ یہ تو وابستہ ہے صرف ایمان اور تقوی کی بنیاد پر اہل بیت علیہ السلام سے، تو ان کی زندگی کی برکت جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو ہم محسوس کر رہے ہیں، ہم تو بہت معمولی محسوس کر رہے ہیں، وہ ثواب و اجر جو محبت اہل بیت علیہ السلام میں نیک عمل کرنے کی بنیاد پر انسان کو ملتا ہے، اس کو ہم اور آپ محسوس نہیں کر سکتے، ہم اور آپ اس کا احساس نہیں کر سکتے۔ بعض اعمال تو ایسے ہیں جن کو فرشتے بھی جو ہے وہ شمار نہیں کر سکتے ہیں، لیکن بندہ مومن جب محبت اہل بیت اپنے پختہ ایمان اور تقوی کی بنیاد پر انجام دیتا ہے، اسی لیے آپ دیکھیں جب شہید اس دنیا سے گزرتا ہے تو یہ کتنی بڑی بظاہر دنیا کے اعتبار سے مصیبت ہے، لیکن اس کی قربانی میں اللہ اتنی برکت عطا کرتا ہے کہ شہید ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کیوں؟ اس اللہ کی نعمت میں یہ برکت کہاں سے آئی؟ زندگی ختم ہو جانا چاہیے گلا کٹ جانے کے بعد، لیکن چونکہ ایمان پختہ ہے لہذا اس زندگی میں ایسی برکت ہوئی کہ لوگ 50 سال 60 سال زندہ رہتے ہیں، وہ قیامت تک کے لیے زندہ ہوگا۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، اپنے پروردگار کے پاس رزق پاتے ہیں۔ لوگوں کے رزق ختم ہو گئے، لیکن جو اللہ کی راہ میں قتل ہوا، جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا، اس کا رزق باقی ہے، اللہ کی طرف سے ابھی بھی رزق پا رہا ہے۔ یہ کہاں سے؟ یہ اس کے ایمان، اس کے تقوی کی بنیاد پر اس کو اللہ نے برکت عطا کی، اور زندگی میں اتنی ایسی برکت عطا کی کہ وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا۔ اور جو سالار شہیدان ہے، جو سید الشہداء ہے، اس کی زندگی کو تو دنیا کو اللہ نے دکھا دیا ہے۔ ساری چیزیں آپ دیکھیں، دنیا کی نعمت ہے، حتیٰ کہ عام نعمت مشکل ہو گئی امام حسین علیہ السلام کے لیے، سب کچھ چھین لیا گیا، کھانا بند، پانی بند، چھوٹے چھوٹے بچے العطش العطش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ لوگ کیا سمجھتے؟ پانی نہیں ملا انسان مر جائے گا، یہی ہوتا ہے، اور ہے بھی یہی کہ اگر انسان کو پانی نہ دیا جائے انسان مر جاتا ہے۔ لیکن اگر اللہ کی راہ میں ہے، ایمان پختہ ہے، تقوی ہے، تو اللہ ایسی برکت عطا کرتا ہے کہ گلا کٹ جانے کے بعد بھی زندگی دنیا دیکھتی ہے۔ سب کی زندگی کو تو ہم قرآن کی بنیاد پر مانتے ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام کی زندگی وہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے گلا کٹنے کے بعد بھی نوک نیزہ پر قرآن مجید کی تلاوت کر کے یہ بتایا کہ دیکھو کس طرح سے جب تقوی اور ایمان کی بنیاد پر اللہ کی راہ میں کوئی شہید ہوتا ہے تو اللہ کیسے اس کی زندگی میں برکت عطا کرتا ہے کہ دنیا کے سامنے گلا کٹنے کے بعد بھی بولتا ہے۔ بے شک یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے، یہ سب کس بنیاد پر ہیں؟ دو چیز، تقوی، ایمان اور تقوی۔ لہذا ایمان اور تقوی کی بنیاد پر سب سے بڑی چیز جو حاصل ہوتی ہے وہ اطمینان ہے۔ آپ ہمارا جتنا ہی ایمان پختہ ہوگا،
उतने हमारे अंदर इत्मीनान होगा, और ये इत्मीनान वो हमारे ईमान की बरकत है, वो हमारे ईमान की पुख्तगी है, वो हमारे तकवे की बुनियाद पर है। और जब इत्मीनान इंसान को हासिल हो जाएगा तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसके तरक्की में, उसके आगे बढ़ने में रुकावट नहीं बन सकती है। असहाब की शहादत, अकरबा की शहादत, अंसार की शहादत, पानी का बंद होना, तपते हुए सहरा में पूरे कुनबे का कुर्बान हो जाना, उसके बाद भी इत्मीनान का आलम यह है कि गले पर खंजर चल रहा है, आवाज आ रही है, इलाही रिज़म बिरिज़ाक, मेरे माबूद मैं तेरी मर्जी पर राजी, तेरे फैसले पर सब्र है। और जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने इस इत्मीनान का मुज़ाहरा किया तो आवाज कुदरत आई, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक रादियतन मर्दिया। हम दर अहले बैत से वाबस्ता है, हमारे लिए ये जिंदगी बहुत बड़ा दर्स है। और आज जब कोई हमारा इस दुनिया से गुजरता है तो जिसका कोई गुजरता है उस तकलीफ को सिर्फ वही महसूस कर सकता है, वो बेटा महसूस कर सकता है जिसके बाप का जनाजा उठा है। दूसरे लोग आके तसल्ली देते हैं, लेकिन वो सिर्फ बेटा महसूस कर सकता है। अगर किसी का बेटा गुजरा है तो उसको सिर्फ बाप महसूस कर सकता है, दूसरा कोई नहीं महसूस कर सकता है, चाहे जितना बड़ा रुतबा उसका हो। करबला आप मसाइब सुनते हैं, मुहर्रम नजदीक है, अल्लाह हम सबको मर्जी माबूद के मुताबिक अज़ाए हुसैन की तौफीक करामत फरमाए। अल्लाह आमीन। कायनात में सबसे अफजल पैगंबर इस्लाम, उनसे बड़ा कोई नहीं है। करबला मोहल्ला में पैगंबर की शबी जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम, जिसके लिए खुद इमाम मासूम इरशाद फरमाते हैं कि जब मुझे नाना की ज़ियारत का इश्तियाक होता था तो मैं देख लिया करता था। रफ्तार हर एतबार से शबीह पैगंबर है। लेकिन जानते हैं ये करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक जुमला कह के दुनिया को ये बताया कि मुसीबत जिसके ऊपर पड़ती है सिर्फ वो महसूस कर सकता है, चाहे जितनी बड़ी हस्ती हो। जिस वक्त जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रुखसत करने के बाद घोड़े के पीछे पीछे जा रहे थे, एक मर्तबा जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम ने मुड़ के देखा, बाबा आ रहे हैं। उतर के कहते, बाबा आप तो मुझे रुखसत कर चुके थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कुछ नहीं समझाया, बस एक जुमला कहा, कायलाल काश तुम साहिब औलाद होते। मतलब यही है कि जिसके दिल पर मुसीबत होती है, बेटे का गम सिर्फ बाप महसूस कर सकता है, बाप के गम को सिर्फ बेटा महसूस कर सकता है। ऐज़ान मोहतरम, बाप का गम कितना अजीम होता है, एक गैरतदार बेटे के दिल से पूछिए। आज जिन मरहूम की ईसाले सवा की मजलिस है, उनकी तसल्ली के लिए, उनकी तशफ़ी के लिए, उनके दिलासे के लिए तमाम अहबाब, रिश्तेदार, सब लोगों ने उनको, उनके घर वालों को पुरसा दिया होगा, दिलासा दिया होगा। आज उनके लिए इसाले सवाब की मजलिस की जा रही है। क्यों? इसलिए कि हमारा गम उस गम के मुकाबले में कुछ भी नहीं है जो करबला में अहले बैत अलैहिस्सलाम के ऊपर पड़ा। वहां बाप को कोई दिलासा देने वाला नहीं था, कोई तसल्ली देने वाला नहीं था। बूढ़ा बाप जवान बेटे के सीने से नेज़े की अनी निकाल रहा है, कोई तसल्ली देने वाला नहीं है। बूढ़ा बाप 6 महीने के बेटे को अपने हाथों में लेकर के पानी के फरियाद कर रहा है, कोई पानी देने वाला नहीं है। उसके जवाब से शोभा तीर से जवाब दिया जा रहा है। ऐज़ान मोहतरम, करबला में जब आप आगे बढ़ेंगे, आज हमारा कोई इस दुनिया से गुजरता है, कितनी तसल्ली दी जाती है। आज चेहलुम है, कब चेहलुम क्यों है? इसलिए कि जब मरहूम का इंतकाल हुआ, मरहूम के अहबाब ने आकर के, रिश्तेदारों ने आकर के, घर खानदान वालों ने आकर के उनको कफन दिया, दफन किया, उनके बच्चों को दिलासा दिया, उनके घर वालों को दिलासा दिया, उनके रिश्तेदारों को पुरसा दिया। लेकिन करबला में जब हुसैन शहीद हुए, पुरसा देने वाला नहीं था।
کوئی بیمار کربلا کو دلاسا دینے والا نہیں تھا، کوئی تسلی دینے والا نہیں تھا، کوئی زینب کو یہ کہنے والا نہیں تھا کہ تمہارا بھائی اس دنیا سے گزر گیا، بجائے اس کے کہ لوگ پرسا دیتے، کوئی سکینہ کے سر پر ہاتھ پھیرنے والا نہیں تھا، دینے کے بجائے زینب کے بازوؤں میں رسن باندھ دی گئی، سکینہ کو تماچے لگائے گئے، بیمار کربلا کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں باندھ کر کے اسیر کر کے لے جایا گیا۔ ایزان محترم، آج آپ چہلم کی مجلس کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام کے جنازے کو دفن کرنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ ایزان محترم، جب کربلا سے یہ قافلہ جا رہا تھا تو جب مقتل سے گزارا گیا ہے، مقاتل لکھتے ہیں کہ جناب زینب نے اپنے بھائی کے لاشے کو جب بے گور و کفن دیکھا، تڑپ کے اپنے آپ کو ناقے سے گرا دیا اور فریاد کرنا شروع کیا، بھیا سر پہ چادر بھی نہیں ہے، کفن دے کے مدینے کا رخ کر کے فریاد کی، نانا آپ کے جنازے پر آسمان کے ملائکہ نے نماز پڑھی تھی، لیکن یہ آپ کا حسین بے گور و کفن جلتی ہوئی زمین پر پڑا ہوا ہے۔ ذرا زینب سے کوئی یہ پوچھے، زینب کے دل سے کوئی یہ پوچھے، زینب کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی، کوئی بتا نہیں سکتا۔ بس مقاتل نے ایک جملہ یہ لکھا ہے کہ زینب کی فغاں میں اتنا درد تھا کہ زینب کی فغاں سے دشمن منہ پھیر پھیر کے رونے لگے، گھوڑوں کے آنسو ان کے سبوں پر ٹپک رہے تھے۔ اس عالم میں زینب کربلا میں حسین کا لاشا بے گور و کفن چھوڑ کر کے کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، شام کا زندان، شام کا دربار، شام کا بازار، ساری مصیبتیں زینب نے برداشت کی ہے، حسین کو چھوڑ کے گئی ہے۔ ایدان محترم، لیکن جناب زینب کربلا میں بعض روایتوں میں جب واپس آئی ہے تو حسین کا چہلم تھا، لیکن عزیزان محترم آپ جب مقاتل پڑھیں گے، جب جناب زینب کو رہائی ملی ہے، زینب اپنے بھائی کو اس عالم میں کربلا میں چھوڑ کے گئی ہے، زینب کو اپنے بھائی کی زیارت کا کتنا اشتیاق ہوگا، لیکن زینب نے پہلے یہی فریاد کی، بیٹا سید سجاد پہلے یزید سے کہو کوئی گھر خالی کرائے، میں جب سے بھائی سے جدا ہوئی ہوں اپنے بھائی کا غم نہیں منایا ہے۔ زینب نے پہلے شام میں اپنے بھائی کے لیے فرش عزا بچھائی ہے اور بھائی کے لیے فرش عزا بچھا کر کے مجلس برپا کی ہے، اور بھائی کی امانت کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام تک لے کے گئی۔ اب وہ قافلہ زینب واپس لے کے آ رہی ہے، کوئی زینب کے دل سے پوچھے کہ جب زینب چہلم میں کربلا واپس آئی ہوگی، بھائی کی قبر پر پہنچ کے زینب نے کیا کیا فریاد کی ہوگی، بھیا آپ کے بعد بازوؤں میں رسن باندھی گئی، بھیا سروں سے چادریں چھین لی گئی، بھیا بازاروں میں پھرایا گیا، بھیا درباروں میں پھرایا گیا، زینب نے یہ بھی فریاد کی ہوگی، بھیا آپ کی امانت سکینہ کو لے کے میں شام تک گئی لیکن اسے واپس نہ لا سکی، اسی زندان شام میں سکینہ کو دفن کر کے آ۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ بار لا تجھے واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا، ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو آقا کے امان و انصار میں شمار فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ہے، ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم اخلاق حسین رضوی ابن مرحوم تاجدار حسین رضوی کی روح کو ایصال فرما دیں۔